ماشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ میلاد النبی ہمارے ائمہ نے، بزرگوں نے، سب نے منایا ہے، مگر کس طریقے سے منایا جائے یہ بھی تو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے نا. یہ بھی بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے؟ سادگی سے منایا جائے، شریعت کے دائرے میں منایا جائے، وہ چیزوں کی آمیزش نہ کی جائے جو چیزیں خلاف سنت یا خلاف اسلام یا خلاف مذہب ہے یا گناہ اور حرام ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کون سے کام ہے جو گناہ ہے؟ وہ گناہ یہ ہے کہ جس کو ہمارے علماء فرمائے یہ گناہ ہے تو وہ گناہ ہے، کیونکہ ہمارے علماء اپنی طبیعت سے نہیں کہتے، شریعت کے قانون سے کہتے ہیں. اور یقین مانیے جس چیز کو اللہ کے رسول حرام کہہ دے، پورے ضروب زمین کے انسان، قیامت تک کے تمام انسان مل کر اس حرام کو حلال نہیں کر سکتے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ یقیناً میری امت میں ایسے لوگ ضرور آئیں گے، ضرور ایسے نابکار ہوں گے جو تین چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام کیا ہے تم پر. اللہ نے بھی حرام کیا، رسول نے بھی حرام، لیکن تم ضرور اس پہ عمل کرو گے، حلال ٹھہراؤ گے. پوچھا کہ یا رسول اللہ تین چیزیں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ریشم کا لباس. میں نے ریشم کا لباس، اللہ اور اس کے رسول نے ریشم کا لباس مردوں پہ حرام کیا، عورتوں کے لیے جائز ہے، عورتیں پہن سکتی ہے، مگر ایسے میری امت میں ضرور مرد ہوں گے جو ریشم کا لباس پہنیں گے اور حلال سمجھیں گے. دوسرا فرمایا زنا، بدکاریاں کریں گے اور اس پر اظہار افسوس بھی نہیں کریں گے، تصور بھی نہیں ہوگا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، کہیں گے چلتا ہے نا یار، ماحول ہے. اور تیسرا سرکار فرماتے ڈھول اور باجے. اب ڈھول بھاجے یہی نہیں ہے صاحب کہ وہ باقاعدہ ڈھول بجے، وہ چیز جو ایک میوزک کا انداز پیدا کرے وہ سب مزامیر کے اندر آتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دو لکڑیوں کو اس انداز میں ٹھوکنا، اس انداز میں رگڑنا، اس انداز میں بجانا کہ اس سے ایک لہر پیدا ہو، ایک لے پیدا ہو، یہ بھی مزامیر ہے اور یہ ڈھول بھاجوں کے حکم میں. تو اب جو ڈی جے بجا رہے ہیں ہمارے ہاں اور اس پہ ناچ رہے ہیں، اس حدیث کے زمرے میں وہ حرام ہے. اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ڈھول اور باجوں کو ڈھانے اور تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں. اچھا یہ بتائیے رسول اللہ اس دنیا میں کس لیے آئے؟ چلیے آپ ہی بتائیے، سرکار کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ کیوں آئے سرکار اس دنیا میں؟ جی تو دین کیا ہے؟ دین پھیلانے آئے، ہمارے عزیز نے کہا. تو یہ دین کیا ہے؟ برائیوں سے روکنا، اچھائیوں کا حکم دینا. سرکار آئے اسی لیے کہ خرافات تھے، گناہ تھے. کتنی عجیب بات ہے کہ جس دن رسول اللہ تشریف لائے اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے، اسی دن کو ہم نے خرافاتوں کا دن بنا دیا. تو اب اس سے رسول اللہ کی روح مبارک خوش ہو رہی ہوں گی کہ تکلیف میں ہوں گی؟ یقیناً تکلیف ہو رہی ہوں گی. اور آج میں ایک بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. دودھ بازار میں بھی میں نے ایک بار یہ جملے کہے تھے، آج آپ کے سامنے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ جنہوں نے سنا یاد دہانی ہو جائے، نہیں سنا وہ سن لے. میلاد النبی منانے کی ایک ایک چیز کی دلیل ہے ہمارے پاس. کوئی اگر مائی کا لال آ جائے نا اس پہ مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم اس کو منوائے کہ میلاد النبی بزرگوں سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے، خود رسول اللہ سے بھی ثابت ہے. مگر خدا کی قسم آپ لوگ جو خرافات کرتے ہو اس کے ثبوت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے میں جو بولنا چاہ رہا ہوں؟ اگر کوئی یہ آئے کہے کہ میلاد النبی مناتے ہو تم، رسول کا ذکر کرتے ہو، کہاں ثبوت ہے؟ ہم بے شمار حدیثیں پیش کر دیں گے، قرآن کی آیتیں لا دیں گے، ائمہ کی دلیل لا دیں گے، مگر وہ کہے تم ڈی جے بجاتے ہو، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اس کا ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ جس کا ثبوت ہی نہیں، جہاں ہم لاجواب ہو جائے تو وہاں ہمارے مذہب کی، ہمارے مسلک کی شکست ہو جاتی ہے. تو وہ علماء جو ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں انہیں صرف جھکنا کہاں پڑتا ہے؟ آپ کی خرافات کی وجہ سے. شرمندگی کہاں اٹھانی پڑتی ہے؟ آپ کی خرافات کی وجہ سے. تو اب آپ بتائیے آپ کا یہ کام سنیت کو مضبوط کر رہا ہے کہ نقصان کر رہا ہے؟ نقصان پہنچا رہا ہے نا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ میلاد النبی میں وہ کردار پیش کرتے کہ خبریں تو یہ ملنی چاہیے تھی کہ میلاد النبی کا جلوس نکلا اور ایسا ڈسپلین کے ساتھ
ایسے تہذیب و تمدن کے ساتھ، ایسے ڈسپلن کے ساتھ جا نکلا کہ کئی لوگ اس کو دیکھ کر ایسے متاثر ہوئے کہ بعض اسلام میں داخل ہو گئے اور بعض بدعقیدگی سے توبہ کر کے سنی ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، مگر افسوس ہوتا کیا ہے، ہر سال کئی لوگ آپ کے جلوس دیکھ کر بدعقیدہ ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل وہابیوں کو کچھ محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے، پہلی بڑی محنت لگتی تھی ان کو، ہمارے علماء نے ان کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ آج ہمارے تبلیغ کے کاموں میں اثر اندازیاں ہو رہی ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے۔ کیسے پوچھئے؟ پہلے جب آپ نے خود 20 سال 25 سال پہلے آپ چلے جائیں، 15 سال 10 سال پہلے چلے جائیں، زیادہ نہیں 8 سال پہلے چلے جائیں، وہابیوں سے جب بات ہوتی تھی نا، کتابوں پہ بات ہوتی تھی، عقیدوں پہ بات ہوتی تھی، وہابیوں کو کہنا پڑتا تھا نہیں یہ کتاب کا وہ مطلب نہیں ہے، عبارت کا وہ مطلب نہیں ہے، یہ ہمارے مولانا نے نہیں لکھی، پھر ہم ثابت کرتے رہے نہیں آپ ہی کے مولانا نے لکھی، یہی سب باتیں ہوتی تھی۔ ان کو اپنا عقیدہ اور ایمان ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا، مشکل کیا ناممکن تھا ان کا، اور وہ لاجواب ہو جاتے تھے۔ مگر آج ان کو تبلیغ کرنے میں بہت آسانی ہے، وہ کچھ نہیں کر رہے، کچھ نہیں سمجھا رہے۔ ہمارے ہاں جو بھی پڑھا لکھا نوجوان ہے اس کو لیتے، گلے میں ہاتھ ڈالتے، کونے میں لے جاتے، جلوس جا رہا ہوتا ہے جلوس کے بازو میں کھڑے کر دیتے اور صرف ایک سوال کرتے، دیکھو یار یہ صحابہ کرام ایسی کرتے تھے کیا ایسی ڈی جے بجاتے تھے، ایسی ناچتے تھے، یا ایسی گلوں میں چادر ڈال کے تھرکتے تھے، ایسی پانی کے پاؤچ ایک دوسرے پہ ڈالتے تھے، ایسی ماں بہنیں کھڑکیوں سے دیکھتے رہتی تھی؟ یہ رسول کے زمانے میں ہوتا تھا؟ اتنا بول کے تو وہ شیطان ہٹ جاتا ہے، اور یہ پڑھے لکھے سنی نوجوان، بات تو صحیح ہے یار، بات تو صحیح ہے، ہاں یار صحابہ تو ایسا نہیں کر سکتے تھے، یہ تو اسلام کی تعلیم نہیں ہے، بڑی آسانی سے بدعقیدگی کی طرف چلے جاتا ہے۔ اب وہ بدعقیدگی کی طرف گیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب سیدھا یہ ہوا کہ جنت سے نکل کر جہنم میں چلا گیا۔ ایک اچھے خاصے جنتی کو جہنمی بنانے میں کس کا ہاتھ ہوا؟ اب ایک جہنمی کو سنی تو نہ بنا سکے، جنتی نہ بنا سکے، مگر آپ کے اس عمل نے، اس فعل نے معاذ اللہ کتنے جنتیوں کو جہنم کی طرف لا دیا ہے۔ قیامت میں آپ سے پوچھ نہیں ہوں گی، کیا وہ رسول آپ سے نہیں پوچھیں گا کہ میں نے تو کہا تھا، میرا تو فرمان تھا، میری امت کے میرے غلاموں نے، میرے علماء نے بتایا تھا کہ میں ڈھول کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، ڈھول کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، میں رقصوں کو، ناچنوں کو، تھرکنوں کو منع کرنے آیا ہوں، بند کرنے آیا ہوں، اور تم نے میری ہی تاریخ ولادت کے دن یہ سب معاملے بنا ڈالے۔ کیا جواب ہے؟ مجھے جواب بتائیے آپ لوگ، آپ میں سے کسی اگر ڈی جے نکالتے ہیں کوئی کمیٹی کے لوگ، میں گزارش کر رہا ہوں ان سے کہ اگر ان کے پاس کسی کے پاس کوئی جواب ہو تو بیان کرے۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، صرف ایک ہی جواب ہے، مستی کا دین ہے ہمارے، معاذ اللہ مستی کا دین ہے۔ میلاد النبی مستی کا دین نہیں ہے، نعمت کے شکر کا دین ہے، اور شکر کا اسلام نے طریقہ بتایا ہے کہ عبادتیں کرو، نمازیں پڑھو، ہو سکے تو اس دن روزہ رکھو۔ رسول پیدا ہوئے تو سرکار نے روزہ رکھا، مسلم کی حدیث ہم نے پڑھی ابھی سنی کہ سرکار نے روزہ رکھا، فرمایا کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں، اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس تاریخ کو میں پیدا ہوا، اس تاریخ پر مجھ پہ وحی آئی۔ نبی نے خوشی کا اظہار عبادت کے ذریعے کیا، معاذ اللہ رقص و سرور اور ناچ کے اور تھرک کر نہیں کیا، استغفر اللہ۔ نہ صحابہ نے اس طرح کیا کہ آؤ جشن میلاد النبی ہے ناچے، انہوں نے کیا کیا؟ نبی کی میلاد کے تذکرے کیے، ذکر کو سنا، ذکر سے فائدے اٹھائے، نبی کی میلاد النبی کا ذکر کیا، اس کی فضیلتوں کو حاصل کیا، روزے رکھے، شکر ادا کیا۔ تو یہ میلاد النبی منانے کا طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ تو جو لوگ ڈی جے نکالتے ہیں میرے بھائی ہیں، وہ ان سے گزارش کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، خدا کے واسطے سنت کو مضبوط بنائیے، سنت کو کمزور مت کیجیے۔ قسم خدا کی ایسا مجھے اب تک کوئی وہابی تو اب تک تو مجھے نہیں ملا، میری نگاہیں ترس گئی ایسے خبیث کے لیے کہ جو آ کے بولے کہ آپ نے فلاں حدیث پڑھی، وہ کتاب میں مجھے نہیں ملی، مجھے دکھاؤ۔ وہ کتاب آپ نے بتائی، وہ کتاب ہے نہیں، وہ جھوٹی کتاب تھی، جھوٹا مجھے نہیں ملا۔ ایسا کوئی نہ کوئی مائیکل آل ایسا ابھی تک پیدا ہوا ہے کہ جو مناظرے کی چیلنج کرے مجھے اور کہے کہ بھئی آؤ میں ثابت کرتا فلاں تقریر میں تم نے وسیلے کی بات کی، میں دلیل دیتا ہوں کہ تمہاری دلیلیں غلط تھی، تم نے میلاد کی بات کی، میں دلیل دیتا ہوں کہ تمہارے میلاد کے دلائل غلط تھے۔ وہ کمبخت سامنے آتا ہی نہیں، مگر صرف ایک بات کہے کہ وہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، اور وہ بات کون سی ہے؟ یہ دیکھو خرافاتیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور ان خبیثوں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں جو یہ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں نا، یہ صاحب سنی علماء نہیں بولتے، جھوٹ بولنا بند کرو۔
سارے علماء اس سے بری ہے، یہ اسلام نہیں ہے نہ یہ سنیت ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اسے اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ پرسوں یا نرسوں میٹنگ بھی ہے، شاید کل میٹنگ ہے علماء کی، حضرت کی معین ملت کی سرپرستی میں جامعہ قادریہ میں، وہاں علماء اور خاص طور سے وہ کمیٹی کے ذمہ دار حضرات ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے، وہ جائیں اپنے علماء کا درد سنیں۔ اگر آپ اپنے علماء کی نہیں سنیں گے تو پھر کون سنیں گا یار؟ کیا وہاں بھی سنیں گا ہماری؟ آپ ہی اگر اپنے رہبروں کی نہیں سنو گے، کتنی عجیب بات ہے یار، اپنے رہبروں کا آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے یار۔ باطل مذہب والوں کو دیکھو، کل تک جو میں اشارہ کر رہا ہوں زیادہ کھل کے نہیں بولتا، میری عادت نہیں ہے، جن کو کل تک نہانے کا بھی شعور اور سلیقہ نہیں تھا، جو پہاڑوں پہ گندے سندے بیٹھتے تھے، وہ قوم کا شعور اتنا بیدار ہو گیا کہ آج ان کو اپنی آنکھوں پہ بٹھا کے چل رہی ہے وہ قوم۔ وہ جن کا کوئی بیس نہیں ہے، وہ امریکہ کے رہنے والے، ان کے رہبروں کے آپ لباس دیکھو، ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھو، اور قوم کا ان کا ادب دیکھو، جن کے مذہب باطل، وہ اپنے باطل رہنماؤں کی اتنی تعظیم کرتے، اتنی سنتے ہیں، مگر افسوس ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ اپنے علماء کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ بس ہم خوش کہاں ہوتے، ہمارا مولانا جب وہابی کا رد کرتا تو سب خوش ہو جاتے ہیں، مزہ آ گیا بابا، آج تو مولانا نے کیا بولا۔ ارے مولانا نے وہابی کو بولا تیرے سمجھ میں آ گیا، تیری برائی پہ بولا وہ کیوں نہیں سمجھ میں آیا تیرے؟ وہ بھی تو حق بولا تھا نا۔ تو خدا کے لیے سمجھو اور وہ کام کرو، نقصان نہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے اسلام کو اور سنیت کو، کم سے کم نقصان بھی مت پہنچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات ہماری قوم کو عقل و فہم عطا فرمائے کہ وہ اپنے علماء کی سنے، اپنے رہبروں کی مانے اور شرعی دائرے میں رہ کر اپنے نبی کا ذکر خیر کرے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اور بانیان مجلس کے اس کام کو قبول فرمائے اور اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے علماء کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات